فضیلت والا زمان اور فضیلت والا مکان کون سا ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ فضیلت زمان اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اور فضیلت مکان کا مطلب یہ ہے کہ اس مکان اور اس جگہ میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ تو جس زمانے کو اللہ نے فضیلت بخشی، جس مکان کو اللہ نے فضیلت بخشی، جس زمانے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، جس مکان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، جس زمانے کو اللہ نے فضیلت والا بتایا، جس مکان کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فضیلت والا بتایا ہے، تو ان مکانوں اور ان زمانوں میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ اس تجلی خاص کی وجہ سے اس زمانے میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس تجلی خاص کی وجہ سے اس مکان میں کیے جانے والے عمل کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مکان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ زمانے بنانے والا اللہ ہے، سارے مکان اس کے خالق بھی اللہ ہے، لیکن اسی اللہ نے بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت والا بنایا بھی بتایا بھی، اور بعض مکانوں کو فضیلت والا بنایا بھی بتایا بھی۔ یعنی ان زمانوں میں ان مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، رحمت خاص ہوتی ہے۔ جس رحمت اور جس تجلی کی وجہ سے اس وقت اور اس زمانے میں، اس دن اور اس رات میں، اس مہینے میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ نماز پڑھیں، ایک فرض ایک ہے۔ رمضان المبارک فضیلتی زمان اسے حاصل ہے، جس کی وجہ سے رمضان کی گھڑیوں میں ایک نفل فرض پہ چلا جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رمضان فضیلت سے حاصل ہے، فضیلت زمان۔ اس میں اللہ کی تجلی خاص ہے، جس تجلی خاص کی بنا پر نیکی کا اجر اللہ بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز گھر میں پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ وہی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں، مسجد بھی ایک مکان ہے، آپ کا گھر بھی ایک مکان ہے، یہاں پہ آپ پڑھیں، ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہے۔ اور وہی نماز عام مسجد میں نہیں، جامعہ مسجد میں جا کے پڑھیں، ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اور وہی نماز آپ جا کے حرم مدنی میں مسجد نبوی میں پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ اور وہی نماز آپ حرم پاک میں پڑھیں، وہاں پہ جا کر بیت اللہ کے پاس پڑھیں، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر کی 4 رکعتیں آپ نے گھر میں بھی 4 پڑھی ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سبق وہی پڑھا ہے، فرائض وہی ادا کیے ہیں، ارکان وہی کیے ہیں، تکبیرات وہی کہی ہیں، لیکن گھر میں ثواب کم، مسجد میں زیادہ، عام مسجد سے جامعہ مسجد میں زیادہ، جامعہ مسجد سے مسجد اقصی میں زیادہ، مسجد اقصی سے مسجد نبوی میں زیادہ، مسجد نبوی سے مسجد حرام میں بیت اللہ کے سائے میں زیادہ۔ سوال ہوتا ہے ثواب کیوں بڑھ گیا؟ جواب یہ ہے کہ ان مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ اللہ کی زیادہ تجلی پڑتی ہے وہاں پہ نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں، عام دنوں کو
وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، عام زمانوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو جمعۃ المبارک کو حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے کی رات یہ روشن رات ہے، جمعے کا دن یہ روشن دن ہے، اس روشن رات روشن دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جمعے کو عام دنوں پہ فضیلت حاصل ہے، بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں جمعۃ المبارک، جمعۃ المبارک وہ زمانہ ہے جسے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ ہاں راتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، لیکن راتوں میں بھی بعض راتوں کو اللہ نے فضیلت والا بنایا اور فضیلت والا بتایا بھی ہے۔ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو ساری راتوں سے زیادہ اس میں اللہ کی تجلی خاص پڑتی ہے، رحمت خاص پڑتی ہے۔ اس رحمت خاصہ کی وجہ سے، تجلی خاص کی وجہ سے اس رات میں کیے جانے والے عمل کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بعض زمانوں میں تجلی خاص پڑتی ہے، بعض مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اس تجلی خاص کی وجہ سے اس زمانے میں اور اس مکان میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اب وہ آدمی کتنا محروم ہوگا جب اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہو، اللہ کی عطا کی بارش ہو رہی ہو، اللہ کی نوازشات کی بارش ہو رہی ہو، رحمتوں کی بارش برس رہی ہو، مغفرتوں کی بارش برس رہی ہو، عتق من النار کی بارش برس رہی ہو، نورانیت کی بارش برس رہی ہو، پیار کی بارش برس رہی ہو، عطا کی بارش برس رہی ہو، قرب خداوندی کی بارش برس رہی ہو، اور اس موسلادھار بارش میں بھی آدمی محروم رہے تو وہ آدمی شقی ہے، وہ ازلی بدبخت ہے۔